مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر یونس خیرات ہے اور میں خدا کی خدمت میں ایک اور پاک کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب جو اس کلام کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، خدا ان سب کو برکت دے اور سب کو اس کلام کے وسیلہ سے خدا ان کی زندگیوں کو چینج کرے۔ ہمارا مقصد اور ہمارے یسوع مسیح کا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہی تھا کہ انسان جو ہے ان کی زندگیاں چینج ہوں۔ اور آج سب سے بڑی چیز جو انسان ہے وہ اپنی برکتوں کے بارے میں بہت کچھ ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور معجزات اور پیسے کی ساری ایسی جو خدمت ہے، سارا کچھ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی، اس جیسا نہ کوئی امیر کبھی ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ بے شک اس دنیا کے اندر بہت لوگ ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنا امیر ہے، فلاں بندہ اتنا امیر ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر ایک ایسا آدمی جو کہ چلتا رہا، وہ اس جہان کی ساری چیزوں کا مالک اور سب سے امیر آدمی ہے، لیکن اس نے انسان سے ایسا پیار کیا کہ وہ خود ایسا غریب بن گیا کہ وہ اپنی اچھی زندگی کو گزار نہ سکا، اور دنیا کے اندر اس نے جتنی زندگی گزاری 33.5 سال، وہ بڑی کہہ سکتے ہیں مشکل زندگی تھی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا جو آج سسٹم جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے نام کو بنائیں، اپنی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں پر کریں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں۔ کچھ لوگ عزت کے تعلق سے بہت زیادہ اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ دولت کے تعلق سے، کچھ مطلب ہر طرح کی جو کہ عزت جو ہے وہ آج انسان چاہتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سب سے بڑی عزت جو ہے وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اگر یسوع کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو میرا ایک بھائی ہے بڑا خدا کا خادم، جو کہ اس دنیا کے اندر خدا کا کلام سناتا ہے یوٹیوب پر، تو وہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ یسوع کی زندگی کے بارے میں لوگوں کے ساتھ کلام کو شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی بھی میں کسی جگہ پر خدا کے کلام کو شیئر کر رہا تھا، وہاں پر بھی یہی ٹاپک چل رہا تھا کہ آج انسان جو ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، اور اگر میں اس دنیا سے جاتا ہوں تو میرے ساتھ کیا جائے گا۔ بھائیو بہنوں، آج آپ جو اس کلام کو سنے ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک وقت میں اس جہان سے ہم نے کوچ کر کے جانا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر اس میں کوئی اچھے کام نہیں ہے تو بڑی خطرناک بات ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے 33.5 سال اس زندگی میں جی کر ہمیں بتایا ہے کہ انسان ہر چیز پر فتح پا سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے بہترین زندگی کا ایک نمونہ ہمیں دیا ہے، اور وہ جو خود کرتا تھا وہی وہ لوگوں کو سکھاتا تھا۔ ہم اگر خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں جب تھے، انہوں نے جو کچھ اس دنیا میں کیا، انہوں نے 30 سال کی عمر میں جو کچھ کیا وہی آ کے اس نے اپنے شاگردوں سے اور اس کلیسیا کو آ کر سکھایا۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہم سامنے دیکھتے ہیں، وہاں پر
یسوع مسیح نے معافی کے تعلق سے بہت زیادہ میسج دیے ہیں. یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں یہ متی رسول کی انجیل، اس کا 5 باب اور اس کی 6 باب 7 باب، ان تینوں بابوں کے اندر یسوع مسیح کی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس نے جو گزارا اس دنیا کے اندر، ایک ایک لمحہ کو اس نے درج کروایا کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتا تھا، کس طرح وہ اس دنیا میں رہتا تھا، کس طرح وہ برداشت کرتا تھا، کس طرح وہ لوگوں کو معاف کرتا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کو بہت سارے ایسی بری باتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب وہ اس دنیا میں تھے. اور اس کے بھائی بہن جو تھے، یسوع کے بھائی بہن جو تھے، وہ بھی اس سے ٹارچر کرتے تھے، اسے غصہ دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ یسوع جو ہے وہ غصہ کرے. لیکن یسوع نے لکھا ہے کہ وہ غصہ کرتا ہی نہیں تھا. یسوع کو وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے تھے کہ اس کی جو یسوع مسیح کی ماں تھی وہ بتاتی تھی کہ یہ بہت اسپیشل ہے. وہ سارے اس سے جیلس بھی کرتے تھے تو اس سے غصے بھی رہتے تھے، پھر بھی یسوع جو تھا وہ ان کو معاف کرتا تھا. اس نے اسی لیے پاک کلام میں سب سے بڑی چیز آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر معافی کا روح نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ کی زندگی جو ہے وہ صحیح دشا کے اوپر نہیں ہے، آپ خطرے میں ہیں. یسوع مسیح نے متی رسول کی انجیل اور اس کا 6 باب کلام پاک سے ہم دیکھتے ہیں 6 باب اور 14 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. یہاں پر آپ اس بات کو اپنی زندگی میں لکھ لیں. اگر آپ اس زندگی کو گزارتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں، ہمارا مسیح کے ساتھ بڑا ایک اچھا تعلق ہے، تو پھر یہاں پر یسوع مسیح نے صاف کہہ دیا ہے کہ پھر اگر آپ آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرتے تو پھر آپ کا آسمانی باپ جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ گناہ گار ہیں تو پھر آپ گناہ گار ہی رہیں گے، پھر آپ کی معافی نہیں ہے. تو ہم یسوع کی زندگی کو دیکھتے ہیں. میں آج زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کی زندگی کے متعلق بات کروں گا کہ جب وہ صلیب پر چڑھے تو 6 گھنٹے جو تھے وہ یسوع مسیح صلیب کے اوپر تھے، اور 3 گھنٹے جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو ہوش میں رکھنا تھا. ہوش میں کیوں رکھنا تھا؟ کہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو انسان ہے، یہ جن کے لیے میں آج صلیب پر ہوں، ان کو میں نے یہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں میں نے معاف کرنا ہے. اور ان 3 گھنٹوں کے اندر یسوع مسیح نے بہت سارے ایسے کام تھے جو کہ صلیب کے اوپر کر رہے تھے. اس لیے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رومی سپاہی جو تھے انہوں نے ایک پت ملی میں جو تھی وہ یسوع کو پلانے کے لیے انہوں نے اسپنج کے اوپر اسے جب رکھا تو وہ یسوع کو چسانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یسوع نے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کوئی اس پت ملی میں سے جو پی لیتے تھے ان کو سکون آ جاتا تھا، وہ آرام سے سو جاتے تھے اور وہ آرام سے مر جاتے تھے. لیکن یسوع نہیں چاہتا تھا کہ میں آرام میں نیند میں چلا جاؤں. ایسا نہ ہو کہ اگر میں نیند میں چلا جاؤں تو وہ جو سارے کام جو صلیب پر اس نے کرنے تھے وہ کون کرے گا. یسوع نے اس میں سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں اسے نہیں پیوں گا، کیونکہ اس کے باپ جو تھا آسمانی باپ، اس نے اسے ضرور کہہ دیا ہوگا کہ اسے نہ پینا. اگر تو اسے پیجے گا تو تیرا جو بدن ہے وہ انسانی بدن ہے، اس سے سکون چاہیے ہوگا اور تو وہ کام نہیں کر سکے گا. کیونکہ اس وقت تک آسمانی باپ جو تھا وہ یسوع کے ساتھ اس کا روح ملا ہوا تھا.
اور وہ 3 گھنٹوں تک ان تمام چیزوں کو اس نے کرنا تھا. اس نے اپنی ماں کا انتظام کرنا تھا، کیونکہ اس سے کوئی انسان ابھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کو کوئی آسرا دے، کیونکہ اس کے بھائی جو تھے وہ یسوع پر ایمان لائے نہیں تھے. تو اس کی یسوع کی جو بہنیں تھیں وہ اس ملک کے اندر، ناصرت کے اندر شادی شدہ تھی، وہ اپنے گھروں میں تھی. تو وہ بھائیوں پر اپنوں پر یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو سنبھال سکیں، لیکن اس نے اپنی ماں کا انتظام کرنا تھا. وہ جو 3 گھنٹے یسوع مسیح جو صلیب پر لٹکے ہوئے تھے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی ماں کا انتظام کیا، اپنے شاگرد کے سپرد اپنی ماں کو کیا، یوحنا رسول کو. اور اس کے بعد اس نے ایک ڈاکو کو، جو کہ دوزخ میں جانے والا تھا، اور یہ دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو جو تھا، یہ دونوں ڈاکو جو تھے یہ دونوں دوزخ میں جانے والے تھے، لیکن ایک نے خداوند کا اقرار کرنا تھا اور یسوع نے اسے بچانا، کیونکہ یسوع ہر چیز کو وہ جانتا، کیونکہ وہ پورا خدا تھا. وہ ہر بات اور دلوں اور گردوں اور ہر طرح کی بات کو وہ جانتا تھا کہ یہ ڈاکو جو ہے اس سے ضرور یہ میرا اقرار کرے گا اور میں اس کو آج فردوس میں لے کر جانا. یسوع مسیح اس لیے 3 گھنٹے تک اس صلیب پر لٹکا رہا اور وہ درد سہتا رہا، تاکہ وہ تمام جو درد اس نے سہنی تھی ان آدمیوں کے لیے جنہوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا، جنہوں نے ان پر فتوے دیے، جنہوں نے ان پر الزام لگائے، یسوع نے ان کو معاف کرنا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ اس دنیا میں اگر کوئی ہوا تو وہ یسوع مسیح کو صلیب دینا تھا. اس بے گناہ یسوع مسیح کو صلیب دینا تھا. اور اس سے بڑھ کر پوری بائبل کے اندر نہ نئے عہد نامے میں اور نہ پرانے عہد نامے میں ایسا گناہ کبھی نہیں ہوا جو کہ یسوع مسیح کو صلیب پر دیا گیا. اور یسوع نے اس 3 گھنٹوں کے اندر ان لوگوں کو معاف کرنا تھا، اس لیے اس نے وہ میں نہیں پی جو پت ملی تھی، جس سے بندے کو سکون ہو جاتا ہے. اور اس نے وہ سارے کام جو تھے اس نے کرنے تھے. خداوند نے اپنے پاک کلام میں ہم نے وہ دیکھا کہ وہاں پر وہ یسوع کہہ رہا ہے، جب انہوں نے یہ سارا بڑا گناہ کیا تو یسوع نے فوری آواز، بلند آواز سے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے. اور جب تک یہ 3 گھنٹے گزر رہے تھے تو یسوع مسیح اپنے باپ کو باپ کہہ کر پکار رہا تھا، آسمان کی طرف منہ کر کے باپ کہتا تھا. اور ان 3 گھنٹوں میں خدا باپ اور بیٹے کی رفاقت جو تھی وہ جاری تھی. اور جو ہی یسوع مسیح نے ان کو جب سارا کچھ معاف کیا اور اپنی ماں کا انتظام کیا اور وہ تمام باتیں جو کہ کلام مقدس میں لکھے کہ تمام ہوا، تو اس کے بعد اس نے پھر وہ جو پت ملی میں تھی تب اس نے پی. اور جب اس نے وہ میں پی تو اس کے بدن کو تھوڑا بہت سکون ہوا. اور جب وہ سکون ہو گیا تو تب اسے پتا تھا کہ میں نے وہ تمام باتیں جو ہیں وہ تمام ہو چکی ہیں. پھر اس کے اوپر انسانوں کے گناہ جن کے لیے یسوع مسیح اس صلیب پر چڑھا تھا. یسوع مسیح نے ایک کام صلیب پر جا کر نہیں کرنے تھے، اس نے بہت سارے ایسے کام کرنے تھے. اس نے انسان کے لیے جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے سب کچھ کرنا تھا. اور یسوع مسیح نے ان لوگوں کو معاف کیا، اپنی ماں کا انتظام کیا، اور دنیا اور شیطان کی طاقت کو اس نے ختم کرنا تھا. یسوع مسیح کی مقصد یہ تھا کہ جو شیطان ساری دنیا کے اوپر غالب آتا ہے، ہر ایک انسان کو وہ پکڑتا ہے. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کے اوپر شیطان غالب آ جاتا تھا، کیونکہ اس وقت تک جب تک یسوع مسیح صلیب پر نہیں چڑھے تب تک شیطان غالب تھا. اب جبکہ شیطان جو ہے وہ یسوع مسیح اگر صلیب پر بھی ہے تو وہ ارد گرد منڈلا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کفارہ جو ہے یہ یسوع کا خون زمین پر نہ گرے، کیونکہ کفارہ جو تھا تب ہی ہونا تھا اگر زمین کے اوپر یسوع کا
کہ یسوع مسیح کی اس قربانی میں بہت جو تھا وہ چاہتا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب یسوع مسیح کے پسلی کے اندر نیزہ ایک رومی سپاہی مارتا ہے تو زمین پر خون اور پانی گر جاتا ہے، اور شیطان کی ساری طاقت جو ہے اس خون کے گرنے سے ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور خدا کے بیٹے یسوع نے شیطان کے سر کے اوپر اپنا پاؤں دھرا. اور یہ قربانی کی وجہ تھی. خداوند یسوع مسیح نے اس صلیب پر جا کر شیطان کی ساری طاقت کو ختم کرنا تھا. اس لیے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آج ہماری نجات اور ہماری شفا اور ہماری طاقت، ہمارا زور، ہم اس دنیا میں ہماری پاکیزگی اگر ہے تو وہ یسوع کے خون بہانے سے ہوئی، اور یسوع نے یہ صلیب پر کرنا تھا. اور اس کے بعد یسوع نے ان تمام لوگوں کے گناہ اٹھائے، اور جب گناہ اٹھا لیے تو تب یسوع اور اس کے باپ سے جدائی ہو گئی، اور یہ یسوع نہیں چاہتا تھا. کلام مقدس میں لکھا ہے جب یسوع گت سمنی کے باغ میں تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ خداوند اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال. یہ پیالہ کیا تھا؟ یہ 3 گھنٹے کی جدائی تھی، اور خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے باپ سے 1 سیکنڈ تک بھی جدا ہو جاؤں، لیکن یسوع مسیح کو یہ سارا کچھ کرنا تھا. اگر یسوع مسیح اس جدائی کو نہ ڈالتا، اپنے باپ سے جدا نہ ہوتا، تو آج کل انسان جو اس دنیا کے اندر 2 ارب مسیح کرسچن لوگ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور اپنی زندگی یسوع کو دی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا اگر یسوع اور اس کے باپ کے ساتھ یہ جدائی نہ ہوتی. یہ پیالہ جدائی کا تھا اور یسوع نہیں چاہتا تھا. اور جب یسوع نے کہا کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹال، تو پھر خدا باپ کو کہنا اسے پڑا کہ تیری خاطر اگر تو نے اس پیالے کو پیے گا تو نہیں مرے گا آج. تو آج کوئی انسان جو ہے وہ مخلصی نہیں پا سکتا، چھٹکارا نہیں پا سکتا. اس لیے اگر تو آنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ جا، لیکن تیرے واسطے خدا کے خادم اور عام کلیسیا بہت سارے لوگ مرتے رہیں گے، ان کے لیے نجات اور ان کے لیے زندگی نہیں ہے. لیکن تیرے مرنے سے بتھیروں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی. آج میں آپ کو سب کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کوئی بھی قوم ہے، لیکن اگر آپ انسان ہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک انسان کے لیے یہ پیالہ، یہ جو جدائی کا پیالہ تھا، اپنے باپ کے ساتھ اس نے جدائی کی، اور انسان کی مخلصی کے لیے یہ سارا کچھ ہوا. جب باپ نے دیکھا کہ اب انسانوں کے گناہ میرے بیٹے کے اوپر ہے، تو پھر یسوع اور باپ دونوں جدا ہو گئے. 3 گھنٹے جو تھے یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو لے کر دوزخ میں چلا گیا. جب اس نے جان دے دی تو وہ ہمارے گناہ لے کر اسے دوزخ میں جانا تھا. اور یاد رکھیں کہ جو لوگ دوزخ میں جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ میں جانا ضروری ہے. اور یہ نہیں کہ 3 گھنٹوں کے لیے وہ دوزخ میں جائیں گے، نہیں، وہ ابد تک جو گناہ کرتے ہیں وہ ابد تک دوزخ میں جائیں گے. لیکن جن کے گناہ یسوع نے اٹھا لیے، یسوع 3 گھنٹوں کے لیے اس دوزخ میں چلا گیا جو کہ زمین کے نیچے تھی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس جگہ پر جا کر، دوزخ پر جا کر، وہاں پر قیدی روحوں کو رہائی دلائی، اور وہاں پر ان روحوں کو جا کر کلام سنایا، اور اپنے ساتھ اس بندے کو بھی جو ڈاکو تھا اسے بھی اپنے ساتھ لے کر گیا. اور اس نے اس زمین کے نیچے جا کر، دوزخ میں جا کر، ان قیدی روحوں کو رہائی دلا کر اس کو آسمان کے اوپر لے گیا. آج فردوس جو ہے آسمان پر ہے. عالم بالا یعنی دوزخ، آرام کا گھر. پہلے زمین کے نیچے تھی، آج آسمان پر ہے. اور جو عالم رواں ہے، وہاں پر جہاں پر یسوع اترا تھا اور ان تمام لوگوں کے گناہ لے کر، وہ عالم رواں زمین کے نیچے 15 کلومیٹر، جہاں پر 2400 ڈگری آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، جہاں پر وہ لوگ جو نافرمان ہیں وہ ہمیشہ تک جلتے رہیں گے.
اس لیے خداوند نے بہت بڑے بڑے کام کیے، لیکن ان کے پیچھے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ان کے پیچھے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جب وہ اس دنیا سے جانے کو ہے، جب وہ جانے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس نے ساری دنیا کے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی یا اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اسے معاف کرنا ہوگا۔ اگر وہ معافی نہیں کرتا، اگر وہ معافی نہیں مانگتا، اگر وہ اپنے دل میں بدی رکھتا ہے، تو خدا اس کی دعا اور کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ یہ آج بہترین بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر معافی کا روح ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے اندر معافی کا روح تھا۔ صلیب کے اوپر اس نے کیا کہا کہ اے باپ انہیں کیا کر، معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ آپ بھی ایسے کیا کریں، جو کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہی لفظ کہیں کہ باپ یہ ان کو نہیں پتا، اگر ان کو پتا ہوتا تو یہ اتنی بڑی زیادتی نہ کرتے، یہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو معاف کر دے۔ تب آپ یسوع مسیح کے فالوور ہیں، اور تب ہی آپ کی زندگی فاتح مند زندگی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، یسوع مسیح نے سب گناہوں کے بارے میں کہا ہے معاف کر دے گا۔ کلام مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ قصبی عورتیں، وہ مصول لینے والے، وہ شراب، وہ سارا کچھ، قاتل، خونی، سب کو دیکھیں۔ ہمارے پاس ایگزامپل ہے، یہ جو خونی، یہ جو صلیب کے اوپر تھا، یہ خونی تھا، یہ زناکار بھی ہوگا، اس نے کئی گھروں کو خراب کیا ہوگا، لیکن یسوع نے اسے معاف کر دیا۔ اس بی بی کو دیکھیں جو عین وقت زناکاری میں پکڑی گئی، یسوع نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے وہ تمام پھر سے واپس آ جاتے ہیں۔ چیز اپنے بھائی کے بارے میں کبھی غصہ نہ کریں، غصہ نہ رکھیں، بدی نہ کریں۔ وہ اپنے بھائیوں کو مار دیتے ہیں، ان کی جائیدادوں کو۔ میں نے دیکھا ہے آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہمارے بھی یہاں پر کوئی بہت سارے روپے پیسے تھے، تو اگر وہ اسے کھا نہیں سکتا تو یاد رکھے کہ اس کے کس کام کا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑی چیز معاف کریں۔ اور میں کل بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ روزوں کے یہ آپ برکت پانا چاہتے ہیں، روزہ ایک بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بڑی بلیسنگ ہے۔ روزے میں پاور ہے، روزے میں خدا اپنے ارادے چینج کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو یقیناً آپ کا روزہ بے فائدہ۔ اور میں پھر یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ ضرور اپنی روٹی بھوکے کو کھلائے، اور جو روزہ رکھتا ہے وہ کسی ایسے لوگوں کو دیکھے جو کہ جن کی حالت ٹھیک نہیں، وہ اپنے کپڑے ان کو دے۔ یہ آپ کا عید ہے، یہ آپ کی یہ جو آپ عید منانے والے ہیں، یہ آپ کے روزے ہیں۔ یہ روزہ نہیں ہے کہ آپ 10 دیگیں دے کر لوگوں کو ان کے روزے کھلا رہے ہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ کسی کی دکھ میں شریک ہونا ہے، اپنی جان کو دکھ دینا۔ کلام پاک میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنی جان کو، یسایہ 58 باب، ہم نے اپنی جان کو دکھ دیا لیکن تو نہیں دیکھتا۔ اگر آپ اپنے واسطے کچھ کرتے ہیں تو خدا نہیں دیکھتا۔ اس لیے سب سے ضروری چیز، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ، جو بھی کچھ مسئلہ ہے، معافی دیں، اور اگر ان کا آپ نے کچھ کیا ہے تو پھر ان سے معافی مانگیں، تاکہ آپ کا روزہ مقبول ٹھہرے اور خدا آپ سب کو برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی ہے، اس لیے اسے شیئر ضرور کریں، اور ہمارا جو پیج ہے اس کو بھی لائک کریں، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کلام کو دیکھیں۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کلام پھیلے، بس کلام، اس کا کلام جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ پھر ایک نئے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ، خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔